السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تجوید میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 21۔ تختی نمبر 21 مقطعات۔ مقطعات مقطعات کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ وہ آیتیں ہیں، یہ وہ ورڈز ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں، یہ کلمات ہیں جو سورتوں کے شروعات میں آتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورتوں کے شروعات میں آتے ہیں، تو کچھ سورتوں کے، ٹھیک ہے، تو ان کو کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے آج ہم یہ سیکھیں گے۔ تو ان کو سیکھنے سے پہلے دیکھیے، آپ کو پیچھے کی جو تختیاں ہیں ان کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ سٹارٹنگ سے، شروعات سے جو بھی تختیاں ہوتی ہیں ان کو برابر سے پورے سیکھتے آنا ضروری ہے۔ جب تک آپ شروع سے پورا اچھے سے نہیں سیکھیں گے، نہیں سنیں گے، تو آگے کے تختیاں آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ تو ان سب کا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہم کو ہر ایک تختی میں ہر ایک قاعدے کو سیکھنا بے حد ضروری ہے، تبھی ہم دوسرے قاعدوں کو سمجھ سکیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ دیکھیے الف کو ہم جلدی پڑھیں گے، لام پر بڑی مد ہے نا، جس حرف پر بڑی مد ہو اس کو زیادہ کھینچنا ہے۔ اب یہاں پر میم مشددہ ہے تو میم پر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر بھی الف کو جلدی پڑھنا ہے، لام میم صاد ان تینوں پر کیا ہے، بڑی مد ہے تو زیادہ کھینچنا ہے، اور میم پر غنہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی دیکھیے، جہاں پر بھی بڑی مد ہو تو زیادہ کھینچنا ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام را۔ الف لام میم را۔ کاف ہا یا عین صاد۔ طہ طاسیم۔ تو کھڑا زبر کو کیا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ طاسیم میم۔ طاسین یاسین صاد۔ حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون۔ چلیے اب ایک بار ہم باقی کے قاعدوں کو ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے ایک بار وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے الف لام میم، ٹھیک ہے نا، الف لام میم، تو یہ جو اوپر بڑی مد ہے نا، تو ہمیں اس کو زیادہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم زیادہ کھینچیں گے، اور اس کے ہمیں ہجے کرنا ہے، اس کو سپیل کر کے ان کے قاعدوں کو سمجھنا ہے۔ پہلے الف کا سپیلنگ کیا ہے، الف لام، ٹھیک ہے، میم۔ اب یہاں پر دیکھیے الف لام میم میں کیا آتا ہے، یہاں پر لام میم۔ اب یہاں پر کیا ہے، سپیل کرنے کے بعد، ان کے ہجے کرنے کے بعد، یہ میم ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ ہوا میم ساکن، ٹھیک ہے، میم، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد یہاں پر میم آیا ہے،
میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر یہ ہے ادغام شفوی کا قاعدہ، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، یہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم، تو اس طرح سے ہمیں یہ پڑھنا ہے الف لام میم، ٹھیک ہے؟ چلیے اب دوسرے بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہے الف لام میم صاد، تو یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، یہاں پر ہم کیا کریں؟ غنہ کرنا ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ صاد کی سپیلنگ میں کیا ہے؟ صاد الف دال زبر، تو یہاں پر ہم دال پر کیا کریں گے؟ حرف خلخلہ ہے دال، تو جب اس کے اوپر جزم ہو تو اس پر ہمیں خلخلہ کرنا ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے خلخلہ، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ صاد پر خلخلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صاد پر خلخلہ کرنا ہے۔ صاد کی سپیلنگ کریں گے تو کیا کیسے پڑھیں گے؟ صاد الف دال زبر صاد، تو اس طرح سے دال پر ہمیں خلخلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ دیکھیے الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب دوسرا دیکھتے ہیں ہم۔ الف لام میم را، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے الف لام، اب یہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ غنے کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر را الف زبر را ہے، کھڑا زبر ہے، برابر ہے الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح سے الف لام میم را، اس طرح سے غنہ کر کے میم پر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد دیکھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کاف، ٹھیک ہے؟ ہا، یا، عین، صاد، تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہم اخفا کیوں کرتے ہیں؟ عین صاد، تو ہمیں کہاں پر اخفا کرنا ہے؟ عین اور صاد کے بیچ میں، عین کے پاس ہمیں اخفا کرنا ہے۔ عین، نون ساکن کے بعد یہاں پر حروف اخفا آیا ہے، حروف اخفا آیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اخفا کریں گے، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صاد، تو یہاں پر دال پر جزم ہے، تو ہم حروف خلخلہ پر جب جزم ہو تو یہاں پر دال پر خلخلہ کریں گے، جب حروف خلخلہ پر جزم ہو تو اس کو پڑھتے وقت اس پر خلخلہ ہوگا۔ کاف ہا یا عین صاد، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اب ہم توسیم میم، تو اس پر کس طرح سے پڑھنا ہے وہ دیکھتے ہیں اب۔ چلیے اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم توسیم
تو اب ہم غنہ یہاں پر کہاں کرتے ہیں؟ یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے، اس میں غنہ یہاں پر ہوگا. تو سین، ٹھیک ہے، سین میم، تو اس طرح سے آتا ہے. تو یہاں پر ہمیں غنہ کس طرح سے کریں گے؟ اس طرح سے. یہاں پر تشدید ہے، یہ نون ساکن کے قاعدے میں آتا ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اس نون کو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم اس نون کو نہیں پڑھیں گے. سیم میم اس طرح سے پڑھیں گے. اس طرح سے یہاں پر میم پر غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو سیم میم. تو یہاں پر دیکھیے ہمیں اخفا ہم یہاں پر کیوں کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں. نون ساکن کے بعد حروف اخفا آیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اخفا کریں گے، ٹھیک ہے. آئیں، پھر یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا آیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اب آپ کو سمجھ میں آیا ٹھیک سے کہ ہم یہاں پہ اخفا کیوں کرنا ہے؟ عین سین قاف، عین سین قاف، اس طرح سے. چلیے اچھے سے سمجھ میں آیا نا اب آپ کو؟ چلیے ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ طاسیم میم، طاسین یاسین صاد، حامیم حامیم، عین سین قاف، قاف نون. چلیے امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو اچھے سے سنیے، دیکھیے اور اچھے سے پریکٹس کریے. ان کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو پہلے کی تختیاں بھی اچھے سے دیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو پورے تختیاں آپ برابر سے دیکھیے اور سیکھیے، اور دوسروں کو بھی شیئر کریے میرے ویڈیوز کو، تاکہ آپ کے ذریعے وہ بھی سیکھ سکیں اور اس کا ثواب آپ کو بھی برابر سے ملتا رہے.